الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. دوستو 9 دسمبر کو چائنیز پی ایل اے اور جو انڈین آرمی کے درمیان ایک سخت قسم کا کلیش ہوا. یہ کلیش بھی جسے ہم گرے زون آپریشن کہتے ہیں، یعنی کہ جو فائر آرمز کا استعمال نہیں ہوا لیکن اینٹوں سے، ڈنڈوں سے اور کیل لگے پائپس کے ساتھ جو ہے وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. اور انڈین آرمی کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس بات کو چھپایا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو کلیش ٹوانگ کے ایریے میں ہوا، جسے چائنیز سمڈو رونگچو بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 86 کے اندر بھی یہاں پہ بڑی سخت قسم کی ٹینشن پیدا ہو گئی تھی، جو بعد میں چائنیز نے افہام و تفہیم سے اس ٹینشن کو جو ہے سالو کی. اس دفعہ اس جھڑپ کے اندر کافی الگ باتیں تھیں. پہلی بات جو ہم نے نوٹ کی، بقول ڈیلی ٹیلی گراف، آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کا ایک مشہور جو ہے اخبار ہے، اس نے اپنے تبصرے میں لکھا کہ انڈین جو فوجی سورسز کے مطابق جو ہے جب سے 2019 کے فیصلے کے بعد سے بیسیکلی جو ہے کلیشز کا سلسلہ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آن دا ایوریج ہر مہینے 3 بڑے کلیش جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں ایل اے سی کے جو ہے اوپر. اس دفعہ بھی انڈین آرمی نے اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایک پولیس انسپیکٹر جو اروناچل پردیش کے اندر سرو کر رہے ہیں، ان کا شاید کوئی رشتہ دار اس میں یا کوئی جاننے والا زخمی ہوا، انہوں نے ٹویٹ کیا، کوئی اثر نہیں آیا. پھر انہوں نے راہل گاندھی کو ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد میڈیا میں یہ بات آئی اور پھر سب کے سامنے آ گئی. ابھی تک انڈین آرمی کی طرف سے صرف اتنا بیان آیا کہ جی چائنیز جو ہیں وہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں روکا گیا، جس کے اوپر کلیش ہوا. اس کے بعد جو ہے دونوں سائڈ کے جو ایریا کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پیس کو قائم رکھنے کا فیصلہ ہوا. یہ ایسی ہی باتیں کچھ راجناتھ سنگھ نے بھی لوک سبھا میں کی اور چائنیز کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈالا. لیکن اس کے بعد سب سے مزے کی بات جو ہے کہ ابھی تک کسی قسم کے جو کنکریٹ انفارمیشن جو ہے وہ انڈین سرکار کی طرف سے نہیں آئی، جبکہ جو انفارمیشن انڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے وہ سب سورسز کے حوالے سے جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. مثلاً 2021 کی ایک ویڈیو کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بڑی مار پڑی، لیکن پھر انڈینز پکڑے گئے کیونکہ انڈین ایکس کرنل اجے شکلا جو صحافی بھی ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ تقریباً 37 کے قریب جو ہے انڈین فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 7 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. یعنی کہ جس چیز کو پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ اپنے ہی بندے نے کورٹ کے سامنے رکھ دیا. کیا وجوہات ہیں کہ ان کلیشز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ان کا تعلق کیا کوارڈز کے ساتھ ہے؟ ان کا تعلق جو ہے جو چائنا کے خلاف تھریٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، اس کے ساتھ ہے، یدھ ابھیاس کے ساتھ ہے، جو انٹرنیشنلی چائنیز انٹرسٹ کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفوی صاحب سے. ہمارے گیسٹ ہیں اور آپ ہمیں میرے ساتھ اکثر پروگرامز میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سر کے ساتھ کیے ہیں. نیوی سے ان کا تعلق ہے، سینئر آفیسر ہیں، اور چائنیز کے ساتھ کام کرنے کا بھی ان کو تجربہ ہے. تو سر سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایل ایس سی کے اوپر، آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ چائنیز جو ہیں، اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھ لیں ان باقی ممالک کے ساتھ جو ان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہیں، تو بڑے سافٹ ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کھلے دل کے لوگ ہیں، اور ٹریڈ کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ کیا ایسی بات ہے کہ چائنیز ہمیں کافی اریٹیٹڈ نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ بلال. جو چائنیز اور انڈین ریلیشن ہے، اس کا جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہم سب جانتے ہیں 1962 کے پہلائی میں اگر دیکھا جائے. لیکن اب کمنگ بیک ٹو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، ناظرین کو یہ بات یاد دلا دیں کہ جو انیکسیشن تھا انڈیا کا آزاد کشمیر کا، اور یا پی او آئی او کے کا اور لداخ ایریا میں جو انہوں نے کیا، اور جس کی وجہ سے یہ شروعات ہوئی ہے چائنیز اور انڈیا کی. ہمیں ابھی تک، میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کہا، ہم اپنے ہی پرابلمس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اس کی 19 کی جو سپٹمبر کی جو تقریر تھی عمران صاحب کی، اس میں سیکورٹی کاؤنسل میں بڑی مدلل اور بہت ہی امپریسو تھی. اینڈ وی آل تھاٹ کہ ہم بھی انڈینس کو
ایک کلیئر کٹ میسج دے رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے اندرونی حالات اس کے بعد سے بتدریج خراب ہوتے چلے گئے, اینڈ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو گیو اے سوٹیبل رسپانس ٹو دی اینیکسیشن آف آئی او کے. نن دی لیس چائنیز نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے, اور اس کی یہ جو ابھی جو پریزنٹ کلیش ہے اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں مسلسل, جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, گائے بگائے کلیشز ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک چیز ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پہلی بڑی کلیش ہوئی تھی جب چائنیز نے ان کا کافی اوور 1000 کلومیٹر کا ایریا قبضہ کر لیا, اور وہ ہیبیٹیٹ بھی بنا رہے ہیں اور سارا کچھ وہاں پر تیاری کر رہے ہیں, تو مودی نے اس کو بڑا کیٹیگورکلی کہا نہیں جی ہماری کوئی زمین انہوں نے قابو نہیں کی ہے, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ہمیشہ اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا, بٹ دا فیکٹ از کہ دے آر ویری مچ اریٹیٹڈ بائی ان کے ایکشنز, اور اس کی وجوہات بڑی صاف ہے. چائنا کا جو ورلڈ پروگرام ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور اس کا ایک فلیگ شپ جو ہے سی پیک, یہ بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے انڈیا کو, اور ظاہر بات ہے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے امریکہ کو. اور اس ایریا میں افغانستان میں نکلنے کے بعد امریکنس کو یہ چیز بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنے تعلقات اس ایریا میں بڑھائے, اور اس کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ ایران اور سینٹرل ایشین ریپبلک تک پہنچے. تو یہ چیز پس منظر میں رکھتے ہوئے چائنیز بالکل سمجھتے ہیں اپنی اس کھیل کو جو لوگ ان کے ساتھ کھیل رہے, اینڈ دیٹ از وائی وہ جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کی طرف یہ بڑھتے ہیں اس کا بھرپور جواب ان کو ملتا ہے, اور برابر اس کو وہ لوگ ان کو یہ بتا دیں گے اٹ ول ناٹ بی اے پیس آف کیک فار یو, short of using the firearms, they are doing everything else that is possible. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ سچویشن آ رہی ہے جہاں پر خاص کر کے ایک اگر آپ کو یاد ہو, ابھی ویری ریسنٹلی پریزیڈنٹ چائنا کے جو انہوں نے سعودی عربیہ وزٹ کیا, اور اس میں بھی یہ بہت ہی ایک نمایاں چیز سامنے آ رہی ہے جس میں آئل کا جو ٹریڈ ہے وہ ڈالر سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے, دے ول ناٹ ٹریڈ ان ڈالر بٹ ٹریڈ ان ادر کرنسی. تو یہ جو پرابلم ہے ٹریڈ آف آئل ان ادر کرنسیز, امریکہ کو یہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کا ڈالر پھر تو ٹیشو پیپر بن جائے گا if everybody does that because there is no gold behind their currency. اب انڈیا کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے, ان کا جو کواد کا جو رول ہے وہ بھی اسی پیرائی میں ہے کہ کسی طریقے سے چائنیز انفلوئنس کو اراؤنڈ دی ورلڈ جو ہے اس کو کم کیا جائے, اور امریکن نے جو اپنا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے انڈو پیسفک کی, اس میں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کے اوپر کافی کلیشز ہونے کا اندیشہ ہے, اور ممکن ہے ناؤ بینگ اے نیوکلیر اسٹیٹ شاید فل فلیج وار تو نہیں ہوگی, لیکن میرا خیال ضرور یہ ہے کہ اٹ مے ایسکلیٹ ٹو یوز آف فائر آرمز اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے. حالانکہ انڈیا وڈ لائک ٹو کنٹینٹ, انڈیا از ان نو پوزیشن, میں اور آپ کو بتا دوں ان نو پوزیشن ٹو ٹیک آن چائنا اینڈ اس کے ساتھ وہ لڑائی کرے, لیکن اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انڈیکیشن ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, کہ ہم اپنے ان چیزوں سے نکلیں جو ہم کو بالکل اکنامک کولیپس پر بھیج دیا گیا ہے, اور اپنے آپ کو اپنی ایریا میں اسرٹ نہیں کر پا رہے. وی مسٹ فوکس آن دس اینڈ ٹرائی اینڈ ان کے چائنا اور رشیا کا جو نیا جو بلاک بن رہا ہے, اور جس کے تحت وہ اس ایریا میں سینٹرل ایشین ریپبلک میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں, وی مسٹ جوائن دیٹ فار ٹو ریزنز. نمبر ون, اپنی آپ کی پروٹیکشن اس سے ہوگی. نمبر ٹو, آپ کے اکنامک اسٹیبلٹی کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. جتنا آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے آپ کو اس کا اکنامک فائدہ ہوگا. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کوارٹز کی سر, لیکن ایک جو آبزرویشن ہے جو خود ایکس انڈین سیکرٹری جو ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے شیو شنکر میمن, انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ انڈیا کو بڑا پھونک کے قدم رکھنا چاہیے, کیونکہ کوارٹز کے جتنے ممالک ہیں یا تو وہ آئی لینڈز ہیں یا ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے جیسے امریکہ, جبکہ انڈیا کی جو ہے جو لینڈ بارڈر ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ ملتا ہے.
अब सर, जिस तरीके से हमने देखा कि जब ये गलवान का क्लैश हुआ 2020 के अंदर, तो अमेरिकन मदद को नहीं आए। हालांकि 4 फाउंडेशनल उन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए हुए थे अलायंस के, लेकिन मदद के लिए नहीं आए। उल्टा इन्होंने क्या किया कि अपने पुराने जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया को महंगे दामों बेच दिए, जिनको इंडिया इस वक्त उड़ा रहा है एलएसी के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं कि एक चीज आपको रिटर्न ऑन द वॉल नजर आ रही है कि चाइना डोमिनेट कर रहा है, और इस वक्त अमेरिका भी जो है वो चाइनीज की बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज पे घबराया हुआ है। नो डाउट के इकोनॉमिकली इस वक्त बाइपोलैरिटी हमें नजर आ रही है चाइना और अमेरिका की, लेकिन मिलिटरली अभी भी यूनिपोलैरिटी है। अमेरिका जो है वो ताकतवर है, लेकिन चाइना उसे कैचअप कर रहा है। ऐसे हालात में सर, इंडिया की तरफ से आपको क्या कैलकुलेशन नजर आ रही हैं जिसके ऊपर वो छोटे से जो कॉमन सेंस के फैक्ट्स हैं उनकी लीडरशिप उनको कवर करने के नहीं आ रही? क्योंकि कंपैरेटिव पावर देखा जाए तो यूएस की और इंडिया की पावर नहीं मिलती है। सेकेंडली सर, 126 बिलियन का जो है इस वक्त ट्रेड हो रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जबकि तकरीबन 500 बिलियन की ट्रेड हो रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। तो अमेरिका भी अपने मफाद के खिलाफ जाना नहीं चाहेगा, खासतौर पर ट्रेड के हिसाब से। मेन तो वो बेनिफिट चाइना से ले रहा है। तो ऐसे में सर आप क्या समझते हैं कि एलएसी पे जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, क्वाड में जिस तरीके से आगे आके यानी कि प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने जो है वो कोऑर्डिनेटेड जो है पेट्रोलिंग भी इंडियन ओशन में शुरू कर दी है क्वाड्स के साथ। तो क्या एंड प्रोडक्ट आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप, मोदी लीडरशिप किस लालच में इंडिया को किस साइड पे लेके जा रही है? देखिए, ये बहुत ही वैलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया और बहुत ही सही इसका मंजर बयान किया। अमेरिकन की जो आप पॉलिसीज देखें ओवर द लास्ट लेट्स से 50 सालों में भी, जब भी किसी के साथ उनका पार्टनरशिप हुई है या अदर देन इसराइल, बाकी जितने भी हैं, इवन यूके को आप देख लीजिए, जितना उनका मच क्लोजर फ्रेंड देन इंडिया, उनके साथ भी जब अपने जाती मफाद की बात आती है तो दे हैव नॉट गॉन टू फुल एक्सटेंट। तो ये कहने का मकसद ये है कि हर मुल्क जो है वो अपने मुल्क की मफाद के अंदर रहते हुए दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है और उसको लेके आगे चलता है। यहाँ पर चाइना के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है अमेरिका का हरगिज हरगिज एम नहीं है। दे डोंट वांट टू गो इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। वो कोल्ड वॉर वाला जो सोवियत यूनियन के साथ था, दे डोंट वांट टू स्टार्ट दैट। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट उन्होंने इंडिया को पिकअप किया इसी मकसद के लिए कि जहां पर जरूरत पड़ती है उसको कंटेनमेंट की या उसको प्रेशराइजेशन की या कोई भी काम, तो इंडिया के जरिए लिया जाए। इसीलिए उनको क्वाड में भी शामिल किया गया। इंडो पैसिफिक में उनकी पेट्रोलिंग दे दी गई ताकि उनको ये एहसास हो कि यस, दे आर अ फोर्स टू रेकन विद, एंड उनकी भी एक एक इम्पोर्टेंस है और एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कि व्हेन इट कम्स डाउन टू रियल conflict, I am more than positive the Americans will not like to go into direct confrontation with China। जैसा कि आपने कहा $500 बिलियन की उनकी वो है, ट्रेड है। और जो टू दैट एक्सटेंट अमेरिकन आर इंटरेस्टेड की जी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, इस एरिया में जो उनका इंटरेस्ट है उसको वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया को इस्तेमाल किया जाएगा मेरी नज़र में कि उस हद तक इस्तेमाल करेंगे जहां पर वो उनका उनका काम कर सके विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद चाइना। सर, प्रोग्राम के आखिर की तरफ आते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया, वो कहते हैं कि सियाना का हमेशा गंदगी पे गिरता है, जिस तरीके से इंडियन इस वक्त मोदी सरकार पॉलिसी चला रही है, डू यू सी के अगर इसी डगर पे इंडिया चलता रहा तो चाइनीज और इंडियंस का क्लैश इमिनेंट है? और क्या 62 की हिस्ट्री दोहराई जाएगी? सेकेंडली, एज अ नेवल ऑफिसर आप क्या देखते हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स जनरेट कर रहा है इंडिया, खासतौर पे अभी जब उसने क्वाड के साथ पेट्रोलिंग जो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, तो आप क्या देखते हैं चाइना किस तरीके से इंडिया को टैकल करेगा समंदर के अंदर? और तीसरा सवाल सर, जो आखिरी सवाल है कि चाइनीज सफीर ने ये नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद
جو ہے ایک بیان میں کہا تھا کہ انڈیا اپنی ون چائنا پالیسی کو دوبارہ جو ہے نا دہرائے، اس کو جو ہے نا دوبارہ کنفرم کرے۔ تو انڈینز کی طرف سے یہ بیان آیا تھا بقول ایک آرٹیکل جو چھپا ہے تھا وائر کے اندر کچھ دن پہلے۔ تو انڈین گورنمنٹ نے جواب دیا تھا کہ جو انڈین گورنمنٹ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتی کہ وہ ون چائنا پالیسی اپنی جو ہے اس کا دوبارہ اظہار کرے۔ تو وہ کیا میسیجز تھے جو انڈیا نے دیے، اور ان میسیجز کے بعد چائنیز لائکلی، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، آپ ان کے ساتھ یعنی کہ آپ کا جو ہے تجربہ ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چائنیز ملٹری تھاٹ جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے اس کو ٹیکل کرے گا؟ ویری گڈ. دیکھیے چائنا کا ایک بڑا واضح رد عمل آتا ہے، اور بہت ہی ٹھنڈی قوم ہے. دے گو ویری سلولی، ویری ڈیلیبریٹلی اوور دا ایئرس. جب سے میں نے آپ میں خیر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا میں نے کہ جب سے یہ ان کو سیکورٹی کاؤنسل کی سیٹ ملی جو کہ پاکستان نے اس نے پلے کیا، انہوں نے سیکورٹی کاؤنسل میں بہت ہی مدھم سا ایک رول پلے کیا. کوئی بھی ایسی کانفرنٹیشن نہیں لی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سیکورٹی کاؤنسل نے بہت سارے انلیگل انڈین وار، ویسٹ انڈین میں اپنا سوری امریکن وارز کو، انہوں نے انلیگل وارز کو کور دینے کی کوشش کی اور سارا کچھ کیا، لیکن چائنا کا جو تھا وہ ایبسٹین ہی کرتے رہے، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا. لیکن اب وہ سچویشن آ گئی ہے جہاں پر جیسے آپ نے صحیح کہا، کمرشلی تو اس لیول پہ آ گئے ہیں جہاں پر آپ بائی پولر کہہ سکتے ہیں. ملٹریلی وہ وہاں پہنچ رہے ہیں، دے آر آلموسٹ دیئر، نیک ٹو نیک، تھوڑا پیچھے رہ گئے ہوں گے، بٹ ایٹ دا مومنٹ دے آر بیسیکلی کانسنٹریٹنگ. جو میری ان کے ساتھ جب میں سروس میں تھا، کہتے کہ مجھے کہتے کہ ہر امریکہ کے ساتھ ہر چیز پہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ استعمال کیا تھا امبیسڈر صاحب نے اردو میں کہ ہر چیز سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو یور نیشنل انٹرسٹ دین یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. تو امریکہ چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے فرام دی چائنیز پرسپیکٹو از اونلی بیسڈ آن دا فیکٹ کہ وین their crucial interest is threatened by the Americans or by any force, then they react. This is exactly what has been happening جو انڈیا کے ساتھ جو بارڈر اسکرمش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ دے فیلٹ ان کا سی پیک جو ہے وہ یہ تھریٹ ہو رہا ہے، ان کی بی آر آئی انیشیٹو جو ہے وہ تھریٹ ہو رہی ہے. تو دین دے ہیڈ ٹو پریمپٹ سرٹن تھنگس، اور ان علاقوں کو قبضہ کیا تاکہ ان کے یہ پروجیکٹ چلتے رہے. تو جہاں تک کہ میری ٹائم سیکٹر کا سوال ہے، اگین دے ان دی ساؤتھ چائنا سی اینڈ انڈو پیسفک ریجن میں جو ان کا چائنیز ٹریڈ ہے، if that is affected, if that is curtailed اور اس پر کوئی آنچ آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس پر وہ کام کریں گے، اس کا ریئیکشن دیں گے. بٹ ادروائز اس طرح کی جو ان کی انڈیا اور اس اسکواڈ میں جو ان کے رول ہے، پیٹرولنگ کرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ threaten their commercial interest in the region, they will not react. But last but not the least, as you have very rightly said, if it comes to the national interest, then there is very much possibility that firearms exchange ہوں گے and they may go to war. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اردو کے اندر کہاوت ہے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا. تو آئی ڈونٹ نو کیا ان کی کیلکولیشن ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ چائنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لیول بھی ہے اور انٹرسٹ کیا ہے، اور انڈیا نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، لیکن پھر بھی شیر کے منہ میں بار بار ہاتھ ڈال رہا ہے. کبھی یدھ ابیاس کے نام پہ چائنیز بارڈر کے 50 میل کے فاصلے پہ امریکیوں کو لے آتا ہے، کبھی جو ہے ساؤتھ چائنا سی میں مالابار ایکسرسائز میں ہو جاتا ہے. کیا انڈیا کے اندر کسی بھی حالت میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ چائنا کو کر سکے؟ اور کیا انڈیا کی یہ کیلکولیشن ہے کہ جاپان، آسٹریلیا، امریکہ تو بہت دور کی طاقتیں ہیں کہ جہاں پہ میری ٹائم آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، وہاں پہ بارڈر کے اوپر بھی اپنے سے کئی گنا طاقتور ایڈوانس آرمی کو بھی سنبھالنا پڑے گا. تو کیا اسی حالت میں امریکہ سمیت کوئی ملک انڈیا کی جنگ لڑنے کے لیے آئے گا؟ جو کہ یقیناً نہیں، کیونکہ یہ پارٹنرشپ ہے، الائنس نہیں ہے. اور کوئی اپنے جو ہے جاپان کا سب سے بڑا پارٹنر جو ہے چائنا ہے، آسٹریلیا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. تو سب اپنے مفاد کو چھوڑ کے انڈیا کے لیے لڑنے کیوں آئیں گے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب شدت پسندی دماغ پہ چڑھتی ہے تو عقلیں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں.
اور یہی پالیسی ہمیں انڈیا کی نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بلال فخار خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔